الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، میرے پیارے نبی آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، کہ جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے پیغمبر، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان بستی والوں کی طرف دو کو، فکذبوہما، ان دونوں کو ان بستی والوں نے جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، پس ہم نے ان کو تقویت دی تیسرے کے ساتھ، فقالوا انا الیکم مرسلون، ان تینوں پیغمبروں نے جا کر پیغام دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، ارے تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، نازل نہیں کیا رحمان نے کوئی چیز بھی آپ پر، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ ہی بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، پیغمبروں نے جواب دیا ہمارا رب تو جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری طرف تو یہی ہے، ہمارے ذمے تو یہی ہے کہ ہم کھلے طور پر پہنچا دیں۔ یہ قصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ تک پہنچایا گیا تاکہ ان کو سنائیں پچھلی امتوں کے واقعات، تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ان میں سے ایک بستی انطاکیہ بستی تھی، یہ انطاکیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے کی طرف یعنی انہی کے علاقہ تھا، اور ایک بستی تھی انطاکیہ۔ اس بستی میں رہنے والے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بت پرستی اختیار کیے ہوئے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے غیر کو بھی مانتے تھے، بھئی یہ غیر اللہ یہ بھی کرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ دو طرح کی تفسیریں آتی ہیں، ایک تفسیر کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو دو بندے آئے پہلے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو بھیجا تھا، یہ ان کے حواری تھے یعنی ان کے صحابی تھے۔ ان دو کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ انطاکیہ کی طرف اور ان لوگوں کو جا کر دعوت توحید دو، اللہ کی وحدانیت اس کی طرف ان کو بلاؤ کہ اللہ ایک ہے، یہ جو تم بتوں کو پوجا کر رہے ہو یہ اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ان کو جا کر سمجھاؤ۔ لیکن دوسری تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں، واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر ہی تھے جن کو اللہ نے بھیجا، کیونکہ یہاں پر مرسلون کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ حواریوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس تفسیر کے مطابق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بستی انطاکیہ کی طرف بھیجا اور جا کر فرمایا ان کو سمجھاؤ، میری طرف دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ گئے ان بستی والوں کو دعوت توحید دی کہ اے بستی والو، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں سمجھائیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، شرک نہ کرو، اللہ ایک ہے اور تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، اس کی سزا بہت سخت ہے، اور دیکھو تمہارے اوپر ابھی بھی کچھ نہ کچھ سزائیں آ رہی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ارے چلو تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، وما انزل الرحمن من شیء، کچھ بھی نازل نہیں تم پر ہوا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟
انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے ہم رسول یہ نہیں کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ باقی نہ ماننا اور نہ ماننا تمہارے ذمے ہے، اگر مان جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو صرف پہنچانا ہے واضح طور پر، اور ہم واضح طور پر تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو اور معافی مانگو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، توحید کو اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ تو بستی والے یوں جواب دینے لگے، قالوا انا تطیرنا بکم، ارے ہم تو تمہاری طرف سے نحوست دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ہی ذریعے سے یہ ہماری طرف نحوست پہنچی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اس دعوت دینے سے، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، ان پیغمبروں نے جواب یہ دیا کہ اے بستی والو، یہ نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، ہماری طرف سے نحوست نہیں آئی، ہم تو بابرکت اور مقدس لوگ ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے رحمتیں لے کر آئے ہیں، برکت لے کر آئے ہیں، اور تمہارے لیے آسانیاں لے کر آئے ہیں، اور تم ہمیں ہی کہہ رہے ہو کہ نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت جب یہ پیغمبر آئے تو یہ مانتے نہیں تھے، تو اللہ نے کچھ نہ کچھ عذاب بھیجے، کوئی زلزلہ، کوئی اس قسم کے چھوٹے موٹے عذاب بھیجے تاکہ یہ ڈر جائے۔ لیکن وہ کہنے لگے ارے یہ جو نحوستیں آ رہی ہیں نا، بے برکتیاں آ رہی ہیں، یہ تمہاری طرف سے ہیں، تمہاری وجہ سے ہوا ہے ایسے۔ دیکھو جیسے آج امت محمدیہ کے حالات دیکھ لیں، کیسے بگڑے ہوئے حالات ہیں، ہر طرف مصیبتیں، پریشانیاں، آفات، ظلم و ستم مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حالات آ رہے، تو ان حالات کے اندر توبہ کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا، ارے پیغمبروں کو کہا کہ تمہاری طرف سے یہ نحوست ہے، تمہارے وجہ سے آئی۔ انہوں نے کہا طائرکم، یہ نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے اور تم ہمیں کہتے ہو، وجہ یہ ہے کہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں، تمہارے کرتوت ایسے ہیں، تمہارے برے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اور یہ تم مصیبتوں کے اندر پھنسے بھی ہوا پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ جیسے ایک طوطا اور طوطی جا رہے تھے تو راستے کے اندر الو ان کو ملا، شام کا وقت ہو گیا تو الو نے کہا کہ آج میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ طوطا طوطی نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے گھر جائیں گے۔ الو نے کہا کہ نہیں، میرے پاس آج قیام کر لو، تمہیں کھانا بھی ملے گا اور یہیں ٹھہر جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ طوطا اور طوطی الو کے پاس ٹھہر گئے۔ جب صبح ہوئی تو اب یہ اجازت لے کر جانے لگے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتی۔ طوطے نے کہا ارے کیا وجہ، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ تو میری بیوی ہے۔ الو نے کیا کہا؟ یہ طوطی میری بیوی ہے۔ تو طوطے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم طوطا اور طوطی ہیں اور تم الو ہو، ایک تو جوڑ اور جنس بھی نہیں ہے ایک، اور دوسرے نمبر پر یہ میری بیوی ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، میں طوطا ہوں، یہ طوطی ہے اور تو الو ہے۔ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس گئے اور الو نے بھی دلائل دیے اور طوطا نے بھی دلائل دیے، لیکن فیصلہ قاضی نے الو کے حق کے اندر کر دیا کہ الو کی بیوی ہے۔ تو اب جو ہے طوطے نے سر نیچے جھکا لیا اور بڑا پریشان ہوا اور رونے لگا، اور اسی حال کے اندر نہ واپس جانے لگا تو الو نے اسے روک لیا۔ الو نے کہا ادھر آؤ۔ طوطے کو کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فیصلہ ہو گیا، قاضی نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، تمہاری بیوی ثابت کر دی ہے، لہٰذا اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ادھر آؤ، یہ تیری ہی بیوی ہے، یہ تیری ہی بیوی ہے۔ اب طوطا بڑا حیران اور پریشان اور ششدر رہ گیا، اور اس نے کہا یہ کیا ہوا، تم نے یہ اتنا لمبا قصہ کیوں بنایا؟ اور قاضی کے پاس بھی گئے اور
یہ کیوں اس طرح تو نے کیا ہے؟ الو نے کہا میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا، ایک نصیحت کرنا چاہتا تھا، وہ یہ نصیحت کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں الو چلا جائے وہاں نحوست ہوتی ہے۔ نحوست الو کی وجہ سے نہیں ہوتی، نحوست ہے الو کی وجہ سے نہیں ہوتی، نحوست ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، الو کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں گال بنی ہوئی ہے یا الو اتنے بیٹھا سی تے اداں ہو گیا، ساڈے گھر دے اوپر نا الو آندا وا تے اداں حالات بن گئے۔ ارے اعمال بد کی وجہ سے حالات آتے ہیں، اگر اعمال گھر کے اندر اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ اگر بازار کے اندر اعمال اچھے کیے جائیں گے، جھوٹ سے بچا جائے گا اور رشوت سے بچا جائے گا، یہ تمام برائیوں سے بچ کر اگر بازار ہمارا صاف پاک ہوگا تو اللہ کی کیا آئیں گی؟ رحمتیں آئیں گی، نحوست کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو نحوست الو کی وجہ سے نہیں ہوتی، نحوست کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ برے اعمال۔ تو یہی دلیل یہاں پر اللہ نے بھی دی، اور اللہ نے بھی یہ امت محمدیہ کو بات سمجھائی طائرکم کہہ کر کہ نحوست جب بھی آئے گی برے عمل کی وجہ سے آئے گی۔ پیغمبروں نے بھی یہی بات سمجھائی، طائرکم معکم، تمہارے ساتھ نحوست لگی ہوئی ہے۔ ان ذکرتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہے؟ نہیں، نصیحت کی وجہ سے تو تمہیں آسانیاں ہوں گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ پیغمبروں نے یہ کہا تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، نحوستیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی۔ تو اب جب بھی آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نحوستیں اور بیماریاں اور مصیبتیں کب آتی ہیں؟ برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان مسلمانوں پر آتی ہیں تو اللہ آزماتا ہے، اور مسلمانوں پر آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ بعد دفعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں، انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے۔ کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 6:05 پہ ہوگی۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما واہلہ یا رب صلی وسلم مضاعفا ابدا علی النبی کما کانت لک الکلم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے رحیم و کریم پروردگار، آج یہ سورۃ یاسین کے مضامین جو تو نے بیان کیے، اے اللہ ان مضامین کو نمازیوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اے اللہ ہم سب کو ان آیات بینات پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا، استغفار کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہی ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں توبہ توابین میں سے بنا، اور جو توبہ کر لیتا ہے، تیرے نبی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے یہ فرمایا ہے، اس لیے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں روزانہ توبہ کرنے والا بنا، روزانہ استغفار کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہمیں برے اعمال سے بچنے والا بنا۔ ہمیں ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اے اللہ سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا اور نیکی کرنے والا بنا۔ تمام مسلمان مرد و عورتوں کو نیکی کی اشاعت کے لیے قبول فرما، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہر طرح کی آفات سے بلیات سے ہماری حفاظت فرما، موت کی تکلیف سے قبر کے عذاب سے بچانا، ہمارے ملک وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر آسانیاں پیدا فرما، برکتیں عطا فرما، نحوستوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، وباؤں کو، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے خزانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے ایٹم کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی نحوستوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔